बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, चैनल पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ज़रा अब सुबह जल्दी ही ऑफिस जाता था, मगर आज हया से बात करने के लिए वो ऑफिस लेट जाने का इरादा करता उसके उठने का इंतज़ार कर रहा था। घड़ी 1:10 बजा रही थी। वो उठी, फ्रेश वगैरह हुई थी, कमरे का दरवाज़ा खोला। वो नूर को लेने के लिए नीचे की जानिब जाने का इरादा कर रही थी, तभी ज़राब को अपने रूम में आता देख वो परेशान हुई थी। मुझे तुमसे बात करनी है। ज़राब उसे देखते हुए सर्द व सपाट लहजे में कहने लगा। हया उसी को देख रही थी। मगर मुझे आपसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी है, वो अपने बाल ठीक करते हुए साफ जवाब दे गई थी। इस बार ज़राब के माथे पर कई बाल नमूदार हुए थे। वो लड़की उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में लेकर अपने कमरे की जानिब भारी कदम बढ़ा गया और हया उसे हैरानगी से देख रही थी। अपने कमरे में आकर उसका हाथ छोड़ता गुस्से से दरवाज़ा बंद किया। पटाख की आवाज़ पर हया सहम कर रह गई। ज़राब ने मुड़कर साध निगाहों से उसे देखा। हया भी चेहरे पर गुस्सा लिए उसे देख रही थी। आप हाथ से गुजर रही हैं। हया साध लहजे में उसे देखकर बोली थी। वो सख्त तैवर लिए उसे देखने लगा। क्या समझ रखा खुद को? अगर तुम पर इस घर में कोई रोक टोक करता है तो बदतमीज़ी करना ज़रूरी है? वो इंतहाई साध लहजे में उसे कहने लगा। वो उसकी सादा निगाह को देख एक पल के लिए घबराई थी। मुझ पर आज तक किसी ने रोक टोक नहीं की। वो फ़ौरन से नज़रें चुराती जवाब देने लगी। जब ज़राब उसके जवाब पर गुस्से से माथे पर उंगली मसलता उसकी जानिब बढ़ाते, तुम समझती क्या हो खुद को? वो चेहरे पर इंतहाई साद तासुरात सजाए उसकी कलाई थामते हुए गुस्से से बोला। उसके छूने से उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात साज गए थे। उसकी आंखों के सामने वो मंजर लहराया। ज़राब उसकी आंखों में मौजूद खौफ साफ देख सकता था। दूर, मुझे छुइए मत। वो घबराते हुए गुस्से से उसे बाजू छुड़वाने की नाकाम कोशिश करती चीख कर बोली। आवाज़ नीचे। वो उसके बाजुओं पर गिरफ्त मज़ीद मजबूत करता हुआ धड़ा था। हया ने उसकी जानिब देखा। मुझसे दूर है, छोड़ें मेरा हाथ, आपकी हिम्मत। वो घबराते हुए चेहरे पर आए खौफ को छुपाए बोले। जब ज़राब ने खींच कर करीब किया, वो उसकी सांसों की तपिश महसूस करती घबराई। उसका चेहरा का रंग जर्द पड़ने लगा। उसकी कुर्बा से उसका पूरा वजूद कांपने लगा। मुझे तुम्हें छूने का पूरा इख्तियार है, समझी? ज़राब इंतहाई सख्ती से उसके चेहरे के करीब चेहरा लाने लायक कहने लगा। हया अपनी आंखें बंद कर गई। वो सब एक फिल्म की तरह उसके सामने लहराया था। वो नफ़े में गर्दन हिलाने लग गई, आंखें बिगने लग गई। आई सेड लीव मी, दूर हैं। वो माजी के मुतल्लिक़ सोचकर गुस्से से उससे अलग होकर चीखती एक पल के लिए उसे भी परेशान कर गई। चेहरे पर खौफ साफ नुमाया था। वो उसे बस देख रहा था, जो इस वक्त बेहद डरी सहमी खड़ी थी। ना, नहीं, करीब मत है, दूर, मुझे मत छूइए। वो ज़राब की जानिब देखते हुए बाल ठीक करती बेड की तरफ बढ़ उसे डरते हुए बोली। वो बस हैरान सा देखता रह गया था। उसको खौफ से देख वो सोच में पड़ गया था। वो बेड पर आती घुटनों में मुंह दिए रोने लग गई और वो उस बोर्ड मजबूत लड़की को इस तरह कमज़ोर पड़ता देख साकत खड़ा था। ज़राब के कदम खुद ब खुद उसकी जानिब बढ़े थे। उसके करीब आता महसूस कर उसने सर उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखा और पीछे को खिसकने लगी। आंखों में खौफ अभी भी मौजूद था। रिलैक्स, टेक इट इजी, दरमी से उसे देखते हुए बोला। जिस पर वो उसे देख नफ़ी में सर हिलाकर उसे देखने, आई कांट, वो रोते हुए उसे कहने लगी। जब ज़राब ने बगैर सोचे उसका सर अपने सीने से लगाया और हया साख्त हो गई। ज़राब अचानक होश में आता उससे अलग हुआ था और चेहरे पर हाथ फेरा बाथरूम में घुस गया था। हया ने एक नज़र उसे देखा और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। वो कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद कर सीधा बाथरूम में गई। बाथरूम में आते ही शावर खुलती फेंकने लग गई थी। खुद में सिमटी वो सिसक रही थी। दोनों हाथ मुंह पर रखे हुए थे। नो यार, नो, तुम नहीं रोगे, नो। वो नफ़ी में सर हिलाया। खौफ से ये अल्फाज बोल रही थी। आंखों से आंसू एक पल के लिए भी नहीं रुके थे। वो घुटनों पर मुंह दिए काफ़ी देर यूं ही रोती रही थी। कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल करती वो बाल ठीक करके कमरे में आई। नज़र मिरर पर डाली। वो कहीं से भी हया नहीं लग रही थी। इस वक्त बिल्कुल टूटी हुई लग रही थी। आंसू पूछती खुद को नॉर्मल कर रही थी। उसने अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ था। कपड़े चेंज करके अपने वाले हुलिये में आकर वो बेड पर लेट गई थी। ज़राब ऑफिस में बैठा था, हाथ में मौजूद डेकोरेशन पीस को घुमाता वो हया के मुतल्लिक़ सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका घबराया हुआ चेहरा आ रहा था। वो उसके मुतल्लिक़ नहीं सोचना चाहता था, मगर वो सोच और उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ज़राब ने गाड़ी की चाबी उठाई, जेब में हाथ डालता वो कैबिन से बाहर आया। ऑफिस से सीधा वो कब्रिस्तान आया था जहाँ वो यशमा से मिलने के लिए आया था। उसकी कब्र के पास आकर बैठा था। उसकी कब्र को देखा। बचपन से लेकर आज तक जब भी परेशान या कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो तुम इसको सुलझा दिया करती थी। आज बहुत परेशान हो, बहुत उलझा हुआ, मगर तुम नहीं हो मेरे पास। कोशिश करूँगा इस परेशानी को हल करने की। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त यहाँ भी हो, बहुत अच्छी जगह पर।
خدا کے بیحد قریب ہو، تم ناراض نہیں ہونا مجھ سے، اگر تم نے سب دیکھا ہوگا تو تمہیں معلوم ہوگا میں کتنا مجبور اور بے بس تھا، میں تمہاری جگہ اسے نہیں دے پا رہا ہوں اور شاید کبھی دے نہیں سکوں گا، کوشش کروں گا، کیونکہ تم یہ کہتی تھی کہ کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، لیکن میں چاہ کر بھی نہیں کر سکتا۔ یشما، میں دعا کرتا ہوں کہ اس کا حق نہ ماروں، مگر وہ مقام نہیں دے سکتا جو تمہارا اس دل میں ہے۔ وہ اس کی کمر پر نظریں جمائے اس طرح بات کر رہا تھا جیسے وہ بالکل اس کے سامنے موجود ہو۔ ذرا بہت دیر یوں ہی اس کی قبر پر بیٹھا رہا اور اس کی قبر کو دیکھتا رہا تھا۔ سوا کچن میں کھڑی رشین سلیڈ بنا رہی تھی، اشال بھی اس کے ساتھ موجود تھی۔ تبھی آرس کچن میں آئے، اسے کام کرتا دیکھ اس کے لب مسکرائے تھے۔ لگتا ہے آج افطار میں کچھ خاص بن رہا ہے، وہ سوا کو دیکھتے ہوئے شیلف سے کمر ٹکائے کہنے لگا۔ اشال بیچ میں آ کر کھڑی ہوئی۔ ہاں بھائی سوا، آپ کے لیے رشین سلاد بنا رہی ہے۔ اشال عرض کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولے۔ سوا نے فوراً اشال کو دیکھا۔ نہیں آپ کے لیے نہیں، سب کے لیے بنا رہی ہوں۔ وہ فوراً سے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی۔ مجھے پتہ ہے سوا۔ وہ مسکرا کر اسے جواب دینے لگا۔ سوا بھی مسکرا دی۔ اچھا بھائی۔ وہ اسے جواب دیتے ساتھ رشین سلاد دیکھنے لگ گئی۔ عرض نے اشال کو دیکھا جو اپنی مسکراہٹ ضبط کیے ہوئے تھی۔ اس نے کیا بچپن سے بھائی بھائی ہی پڑھا ہے؟ وہ اشال کے کان میں ہلکی آواز میں بولا۔ اشال نے اسے دیکھا۔ سوا، کیا تم نے بچپن سے بھائی بھائی ہی پڑھا ہے؟ عارض بھائی پوچھ رہے ہیں۔ اشال فوراً سے سوا کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ سوا نے اسے دیکھا۔ نہیں تو میں نے بایو کیمسٹری فزکس سب پڑھی ہے۔ وہ انتہائی معصومیت سے ان دونوں کو دیکھ کر جواب دینے لگی، جس پر عارض نے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی کھا کر بتائیں۔ چینی ٹھیک ہے؟ وہ عارض کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی، جس پر عارض اسے دیکھتا رہ گیا۔ سوا میرا بھی روزہ ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ سوا نے سر پر ہاتھ رکھا۔ سوری ہے یا بھابھی سے پوچھتی ہوں، ان کا روزہ ہے؟ وہ عارض سے کہتے ساتھ مسکرا کر کہتی تھوڑی سی پلیٹ میں نکالنے لگی۔ جاؤ ویسے بھی تمہیں بے عزتی کروانے کا بہت شوق ہے۔ اشال منہ بنائے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ سوا نے اسے دیکھا۔ میری ہوگی، میں کروا لوں گی، سوا کہتے ساتھ کچن سے چلی گئی اور وہ دونوں وہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگے۔ سوا اس کے پرشے میں آئی، اس کے روم کا دروازہ ناک کیا۔ حیا نے دروازہ کھولا اور سوا کو دیکھ تھوڑی حیرت ہوئی۔ آپ کو میرا آنا برا تو نہیں لگا؟ وہ اسے کمرے میں آنے کا راستہ دینے لگی۔ کمرے میں آتے سوا نے اس سے پوچھا۔ حیا نے ایک نظر اس معصوم کو دیکھا اور نفی میں گردن ہلا گئی۔ وہ اصل میں نے رشین سلاد بنائی تھی، سب کا روزہ تھا تو میں کنفیوز ہوں، ٹھیک بنی ہے یا نہیں، تو سوچا آپ کو پوچھ کر اپنی کنفیوژن دور کر لوں۔ وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سے جائے اسے دیکھ کر بولی۔ حیا نے اسے دیکھا۔ طنز کر رہی ہو مجھ پر؟ وہ تھوڑا اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھنے لگی۔ سوا فوراً نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، یہ تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ، میں کون ہوتی ہوں؟ وہ گھبراتے ہوئے فوراً اسے جواب دینے لگی۔ حیا بغیر کوئی جواب دیے سلاد کھانے لگی۔ سب ٹھیک ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگی۔ سوا مسکرائی تھی۔ تھینک یو، ویسے حیا بھابھی آپ کے بال بہت پیارے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے جاتے جاتے اسے بول کر گئی تھی اور اس کی معصومیت پر حیا کے لب مسکرائے تھے۔ وہ نیچے آئی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اشال اور عرض نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سب پرفیکٹ ہے، وہ مسکراتے ہوئے اشال کو دیکھ کر کہتے ساتھ رشین سلاد کا باؤل فریج میں رکھتے چلے گئے۔ اشال بھی کچن سے چلے گئی۔ یا اللہ کس لڑکی سے محبت کروا دی، وہ سوا کی معصومیت اور نادانی پر چھت کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا، اور وہ خود بھی کچن سے چلا گیا۔ افطار وہ سب لوگ کر چکے تھے اور مغرب کی نماز ادا کر رہے تھے۔ اشال آدھے گھنٹے سے جائے نماز میں بیٹھی دعا مانگتی تھی۔ ارزا کی نظر اس پر گئی۔ برتن پھر بھی تم نے ہی دھونے، جتنی مرضی دیر کر لو، وہ اشال کو دیکھ کر بولا۔ اشال نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ خاموش رہو، ضروری دعا ہی کر رہی ہوں، وہ غصے سے کہتے ساتھ پھر سے آنکھیں بند کے دعا مانگنے لگ گئے۔ جتنی مانگنی مانگو، پھر بھی برتن تم نے ہی دھونے ہیں، وہ اسے پھر سے وہی بولتے ساتھ پانی پینے لگ گیا۔ اشال نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ ایسی کون سی دعا جو ختم نہیں ہو رہی؟ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے، اٹھو اور دھو برتن۔ ناہید بیگم کی آواز پر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور جائے نماز لپیٹی۔ اس گھر میں دعا مانگنے پر بھی مسئلہ ہے، توبہ، وہ منہ بنائے کہتے ساتھ جائے نماز جگہ پر رکھنے لگی۔ ارتضا اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ ان لڑکوں پر بھی کوئی ڈیوٹی ہونی چاہیے، رمضان میں ہم معصوم بیچاری لڑکیاں، اور یہ بس مزے سے کھاتے ہیں، وہ اسے گھورتے ہوئے اونچی آواز میں کہنے لگی۔ ارتضا فوراً کھڑا ہوا۔ یہ افطار وغیرہ اور باقی سب گھر کے سودے میرے خیال میں ہی لاتا ہوں، وہ تاپ پر اسے دیکھ کر بولا۔ اشال جاتے جاتے مڑی، گاڑی میں لینے جاتے ہو اسے اے سی چل رہا ہوتا ہے، ظلم صرف لڑکیوں پر ہوتا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے جواب دینے لگی تھی۔ ارتضا میں بھی اسے گھورا۔ میں نے دھو لینے ہیں برتن، حد ہو گئی، ادینہ بیگم سرد لہجے میں ان دونوں سے کہنے لگی، جس پر وہ کچن میں چلی گئی اور ارتضا خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اشال برتن دھو کر ہاتھ میں آئس کریم تھا میں ٹی وی لاؤنج میں آئی۔ ارتضا وہیں موجود تھا جب اس نے فوراً اس کی آئس کریم اس سے کھینچی۔ اشال بس دیکھتی رہ گئی۔ اشال کو تانگ کرنا اس کا پسندیدہ ہابی تھا۔ ارتضا میری آئس کریم واپس کرو، وہ اسے دیکھتے ہوئے گھور کر بولی۔ ارتضا ہنستے ہوئے وہاں سے بھاگ گیا۔ اشال اس کے پیچھے بھاگی۔
تمہیں اپنی آئس کریم تو نہیں کھانے دوں گی۔ وہ اسے غصے سے بولتی تیزی سے اس طرف بڑھی۔ ارتضیٰ مڑ کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا، تبھی سامنے سے ضراب آ رہا تھا۔ ارتضیٰ آگے کی جانب قدم بڑھانے لگا، ضراب سے ٹکرایا، ساری آئس کریم ضراب کے کپڑوں پر گر گئی۔ ارتضیٰ اشال دونوں کی سانس روک گئی۔ ارتضیٰ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ضراب کے غصے سے ہر کوئی واقف تھا۔ یشما کے ہوتے ہوئے وہ ان سے کچھ مذاق کر لیتا تھا، مگر اب تو وہ بہت سنجیدہ رہتا تھا۔ اس کو دیکھتے ہی اشال سر پر دوپٹہ کر گئی، بچے ہو تم دونوں، فضول حرکتیں کب ختم ہوں گی؟ انتہائی غصے سے کہتے ساتھ وہ اوپر کی جانب بڑھ گیا اور اشال اور ارتضیٰ نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ سوری، دونوں ایک ساتھ بولے اور پھر مسکرا دیے تھے۔ ارتضیٰ نے آئس کریم اسے تھما دی۔ وہ اپنے پورشن میں آیا، ٹی وی لاؤنج میں حیا اور نور کو دیکھا۔ حیا اس کے ساتھ تصویریں اور ویڈیوز بنانے میں مصروف تھی۔ پیاری نور مسکراتے ہوئے اسے کہتے ساتھ اس کے گال پر لب رکھ گئی اور پھر نظر ضراب پر گئی۔ وہ فون بند کرتی نور کو اسے دیکھ کر خاموشی سے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ضراب کو اس کو یوں جاننا عجیب سا لگا تھا، مگر خاموش رہا تھا۔ اور ضراب نے نور کو دیکھا، صورت میں تم اپنی ماں پر گئی ہو، اللہ کرے سیرت پر بھی اپنے ماں پر جاؤ۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ نور مسکرا دی۔ اس کے مسکرانے پر ضراب کے بھی لبوں پر مسکراہٹ آئی اور اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا اور کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر چینج وغیرہ کرتے ساتھ وہ تھکا ہارا بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کی تھیں۔ تبھی یشما اس کے سامنے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ ضراب کو سکون سا محسوس ہوا تھا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں میں آپ سے ناراض ہوں گی؟ میں بالکل آپ سے ناراض نہیں ہوں ضراب، اور پریشان کیوں رہے ہو؟ میری بہن بری نہیں ہے، اسے صرف ہمدردی کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں میرا حق کسی کو نہیں دے گی، مگر حیا کا جو حق ہے آپ اسے وہ دے۔ میں کبھی ناراض نہیں ہوں گی آپ سے۔ نور کا بہت خیال رکھیے گا۔ میں آپ سے آج بھی بہت پیار کرتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی۔ ضراب نے آنکھیں کھولی اور کمرے میں نظر دوڑائی۔ وہ نہیں تھی، یعنی اس کا خیال تھا، مگر وہ مسکرایا تھا۔ یہ جان کر یشما اس سے ناراض نہیں تھی۔ رات کے پیر اسے پیاس لگی، جاگ میں پانی ختم تھا۔ کمرے سے باہر کر ٹی وی لاؤنج میں موجود فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی لیتی وہ واپس کمرے کی جانب بڑھنے لگی، جب ضراب کے تھوڑے سے کھلے دروازے پر نظر گئی اور اندر ضراب کو نماز ادا کرتا دیکھ حیا ایک پل ساکت ہو گئی۔ وہ اسے پہلی دفعہ نماز پڑھتا دیکھ رہی تھی۔ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا سے گفتگو کر رہا تھا اور باہر کھڑی حیا اسے دیکھ رہی تھی، جو دنیا سے بے خبر اپنے خدا سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت سکون طاری تھا۔ کیسے لوگ اس قدر یقین کر لیتے ہیں؟ وہ ضراب پر نظر جمائے خود سے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ کمرے میں آ کر وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ضراب کے چہرے پر موجود سکون دیکھ اسے واقعی حیرت ہوئی تھی۔ جاری ہے فیوریٹ سین کمنٹ سیکشن میں فون ضرور بتائیں۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔